السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک بار پھر شیخ رشید منظر سے غائب ہیں، چپ ہیں، خاموش ہیں، اس طرح متحرک نہیں جس طرح ہوتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی یاد کیوں آ گئی؟ کیوں احساس ہو رہا ہے کہ وہ نہیں بول رہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرونا کو لے کر ایک بار پھر خبردار کیا ہے قوم کو کہ اگر ہم نے حالات پر قابو نہ پایا، احتیاط نہ کیا تو ہمارے حالات انڈیا جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جب میں دیکھ رہا تھا، اس پر کام کر رہا تھا، تو مجھے اچانک شیخ رشید صاحب کی یاد آ گئی، کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ اس میں انہوں نے سندھ کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب وزارت داخلہ نے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے یاد آیا شیخ رشید صاحب کہاں ہیں؟ اب شیخ رشید صاحب کیوں نہیں منظر پر آ رہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر گزارشات ہوں گی، لیکن پہلے عمران خان صاحب جنہوں نے کووڈ پر تو بات کر ہی دی، کرونا پر حکومت کیا کر رہی ہے، کتنے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو کل کیا سفارتکاروں کے ساتھ، دنیا بھر میں مقیم پاکستانی سفیروں سے انہوں نے خطاب کیا تھا، اور ان کے خطاب کے بعد جو رد عمل آیا، اس میں جو سابق سفیر تھے، سابق فارن سیکرٹری تھے، ان کا رد عمل، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا رد عمل، اور باقی سوشل میڈیا پر جو رد عمل آیا، اس میں کسی نے یہ تک کہہ دیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سفیروں کے ساتھ وہ کیا جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے اے سی سیالکوٹ سونیا صدف کے ساتھ کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے تو گالی دے کر کہہ دیا تھا کہ آپ کو کس نے لگایا؟ گالی تو دی لگانے والے کو، تعینات کرنے والے کو، جنہوں نے اے سی کو تعینات کیا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ گالی انہوں نے اپنے لوکل جو مخالف ہیں، وہ عمر ڈار صاحب، ان کو یو ڈی برادران کہا جاتا ہے جن کو وہاں پر، تو ان کے لیے مخاطب ان کے وہ تھے۔ غصہ ان کا سونیا صدف صاحبہ پر نہیں تھا، ان کا وہاں پر پی ٹی آئی کے اندر اپنے سیاسی گروپ کے ساتھ مخالفت تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا تھا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے ہی تعینات کیے ہوئے دنیا بھر کے سفیروں سے جس لب و لہجے میں بات کی، اس پر جلیل عباس جیلانی صاحب سابق فارن سیکرٹری ہیں، تہمینہ جنجوہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں ہماری سفیر رہی ہیں امریکہ میں اور پیپلز پارٹی کی سرکردہ رہنما ہیں سینیٹر شیری رحمان صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان سب کا سخت رد عمل آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ جو کہا تھا سفیروں کو کہ کالونیل ذہن جب کوئی سفارت خانے میں آتا ہے پاکستان میں، پاکستانی سفارت خانے میں کسی بھی ملک میں، تو وہاں پر ان کو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ آقا ہوں اور ہم غلام ہوں، جس طرح برطانوی کالونیز تھی اس طرح کا بیہیو کیا جاتا ہے۔ تو جس پر کہا گیا، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو انڈین سفارت خانے ہیں وہ تو بھائی اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ تجارت جنریٹ کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ اور انڈیا کے لیے لابنگ شاپنگ کرتے ہیں، اور ہمارے سفارت خانے وہاں پہ لوگوں کو نہیں بنا کے دے رہے، شناختی کارڈ بھی نہیں بنا کے دے رہے ہوتے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ یہ وہ مانگنے جاتے ہیں، تو وہاں پر ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو جس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ بھائی سفارت خانوں کا یہ کام نہیں ہوتا، یعنی سفیروں کا وہاں پر ڈیسک ضرور ہوتے ہیں، نادرا کا ہوگا، دیگر ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے، تو وہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی شیری رحمان صاحبہ کا جو رد عمل تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سفارت خانے کوئی بذات خود اپنے اون پر تو کوئی تجارت وغیرہ کا معاملہ نہیں دیکھتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر حکومتیں فیسیلیٹیٹ کریں تو اس کے وہ جو ہوتا ہے اپنا سفارت خانے، وہ پھر اس میں اپنی جو سروسز دیتے ہیں، اور کونسلر سروسز جو ہوتی ہیں وہ وہاں پر دی جاتی ہیں، لیکن جس محدود اور معمولی جو وسائل میں رہ کر پاکستان کے سفارت خانے کام کریں، کیونکہ شیری رحمان صاحبہ سیاستدان بھی ہیں اور وہ حکمران بھی رہی ہیں اور وہ سفیر بھی رہی ہیں، تو ان کا تجربہ دو طرفہ ہے۔ ایک وہ سفارت خانے کے اندر کیا کیا وسائل ہوتے ہیں، حکومت کیا کیا وسائل دیتی ہے سفیروں کو، اور دوسرا یہ کہ مداخلت کتنی ہوتی ہے، تو وہ ان کے دونوں تجربات ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ جناب تمام محدود وسائل میں 24 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی صاحب نے کہا کہ بھائی جتنی مداخلتیں ہوتی ہیں، جس طرح کا عالم ہوتا ہے، جس طرح نظر انداز ہوتے ہیں ہم، اور جس طرح مفلوج رکھا جاتا ہے، تو اس میں رہ کر جو کرتے ہیں تو وہ، اور ان پر اس طرح کی تنقید، اور وہ تہمینہ جنجوہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ جناب یہ کالونیل ذہنیت کا الزام سن کر دل برداشتہ ہوئے، یہ ناقابل برداشت
برداشت الزامات ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ تو افسوسناک ہے کہ اس طرح سفیروں کو اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے اور اس طرح. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تنقید کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ عمران خان صاحب کا ایک بن گیا ہوا وتیرہ. خان صاحب باہر جب جاتے تھے تو دنیا میں کہتے تھے کہ جناب ہم کرپٹ قوم ہیں. ہمارے ہاں اب انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے آ رہے ہیں نا، جس پر وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ جو شعلے فلم کا اپنا امیتابھ بچن اور وہ کیا تھا اس کا ویرو دھرمیندر، وہ جو رشتہ لینے جاتے ہیں ایک آنٹی سے، تو وہ وہاں پر جا کر جس طرح وہ اپنے دوست کی امیتابھ بچن تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح جا کر وہ کہ جناب میرے دوست میں یہ سارے عیب ہیں لیکن بندہ اچھا ہے. تو عمران خان صاحب یہ کہ اور اس کے لیے لڑکی کا رشتہ دے. تو عمران خان صاحب یہی کیا کرتے ہیں جی کہ ہماری قوم میں جب بھی گئے کیا جی ہمارے یہاں بیوروکریسی بھی کرپٹ ہے، ہمارے یہاں سیاستدان بھی کرپٹ ہیں، ہمارے یہاں حکومتیں بھی کرپٹ ہیں، ہمارے یہاں عدلیہ بھی کرپٹ ہے، ہمارے یہاں پولیس بھی کرپٹ ہے، ہمارے یہاں FBI بھی کرپٹ ہے، ہمارے یہاں FIA بھی کرپٹ ہے، ہمارے یہاں سارے کرپٹ ہیں. لیکن آپ پاکستان میں آئیں، آپ انویسٹمنٹ کریں. تو وہ دنیا حیران ہو جاتی تھی کہ بھائی کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انویسٹمنٹ مطلب آپ سب کچھ غلط ہے آپ کے ہاں، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے کرپشن سے، اور پھر ہم آپ وہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں. تو عمران خان صاحب کی جو وہاں تقریریں ہوتی تھی اس کو اس طرح کر کے اس کی ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا، تشریح کی جاتی تھی. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جی ہمارے یہاں تو ہم 70 سالوں میں ہم کرپشن کے علاوہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، اور ابھی بھی ہمارے یہاں بہت حالات وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ آئیں اور ہمارے یہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں. تو وہی کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہے سفیروں کے ساتھ کہ دنیا جہان کے سامنے بٹھا کر کہہ دیا، دنیا جہان کو بتا دیا ہے، ملکوں کو دنیا کے، کہ بھائی دیکھیں آپ کا تو کوئی قصور نہیں، ہمارے سفیر ہی ایسے ہیں. تو اس کو اس تناظر میں دیکھا گیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پر کی جا رہی ہے شدید تنقید، اور بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. اب جناب وہ جس معاملے کی وجہ سے مجھے شیخ رشید صاحب یاد آئے، وہ معاملہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کرونا کے حوالے سے خبردار کرنا. عمران خان صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں. عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں، جب تقریر کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے جو میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہماری عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ کے جج جو ہیں وہ تک قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بھائی آپ کوئی مطلب ججز کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پولیس کے خلاف تو کچھ کر سکتے ہیں. پولیس آپ کے پاس ہے، آپ کو اصلاحات تو لا سکتے ہیں. آپ جوڈیشری کے اندر اصلاحات لانے کے لیے آپ جو ہے وہ متعلقہ جو فورمز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. عدلیہ کا فورم ہے، بارس کے ساتھ آپ انگیج کر سکتے ہیں، سب کے ساتھ کوئی طریقہ کار ہے قانون کے تحت جو وہ آپ لیں، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو آپ وہ نہیں کرتے، آپ لمبی لمبی تقریریں کر کے ہر ادارے کو خراب کر کے بدنام کر کے اور نکل جاتے ہیں. اب بھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جناب اگر ہم نے کورونا SOPs پر عمل نہیں کیا تو ہمارا حال انڈیا جیسا ہوگا. اور آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کے وزیر وہ جن کو ذمہ داری ہے کورونا کے جو فوکل پرسن ہے اسد عمر صاحب، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے عید سے پہلے لاک ڈاؤن لگانا ہے، آپ نے جتنی خریداری کرنی ہے کر لیں. نتیجہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اچرا بازار لاہور میں انسانوں کی ٹریفک جیم، گاڑیوں کی نہیں، یعنی لوگ آنے جانے میں ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، پھنس جاتے ہیں لوگ. آج بھی ایک دوست آ رہے تھے، وہ انہوں نے بتایا ایک مال میں گئے تھے لاہور میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں مال کے اندر داخل ہوا اور جس طرح کندھے کے ساتھ کندھا گھس رہا تھا، میں نے کہا یہاں سے میں کچھ اور خریدوں نہ خریدوں، میں یہاں سے کووڈ ضرور لے کر آؤں گا. تو لہٰذا میں اندر جاتے ہی واپس مڑ آیا کہ بھئی میں تو نہیں جا سکتا. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کی جو حکومت ہے وہ لوگوں کو پہلے خبردار کر رہی ہے کہ جتنی خریداری کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، اور اس کے بعد ہم نے لاک ڈاؤن لگا دینے. لاک ڈاؤن بھی آپ ایسا لگا رہے ہیں کہ 8 سے 16 تک لاک ڈاؤن عید کے دنوں کا، اور اس میں پھر 9, 10 اور 16 کو ٹرانسپورٹ بھی چلے گی. مطلب بات سمجھ نہیں آ رہی کہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ چلے گی تو وہ مطلب جو اس وقت جو ہے پاکستان میں اوورال، یعنی خیبر پختونخوا کے کئی شہر ایسے ہیں جو 40% سے زیادہ جہاں پہ ریشو ہے اس کا کووڈ پازیٹیو کا، وہاں پر کئی ایسے گاؤں بھی ہیں، کئی ایسے ضلع بھی ہیں جہاں زیرو ہے، جہاں بالکل کووڈ ہے ہی نہیں. تو آپ اب یہ جو انٹرسٹی ٹرانسپورٹ چلائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے، بڑے شہر سے چھوٹے شہر میں جائیں گے، چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آئیں گے، کووڈ لے کر واپس جائیں گے، اور جو بچے ہوئے گاؤں ہیں ان کو بھی کرونا دے دیں گے. تو آپ یہ کر رہے ہیں، تو مطلب کمال ہے نا پالیسی آپ کی کہ آپ بھائی مطلب کوئی کچھ لاک ڈاؤن ہے بھی نہیں ہے، لاک ڈاؤن سمارٹ ہے، ویری سمارٹ ہے.
بہت زیادہ سمارٹ ہے، آپ کی طرح کا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، مطلب حیرت انگیز جو چیزیں ہیں، باتیں ہیں، اور پھر اللہ ہی مطلب بچا سکتا ہے ہمیں۔ حکومت کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے، حکومت تو مسلسل سوائے یہ بتانے کے لوگوں کو، سوائے لوگوں کو ڈرانے کے، ڈرانا تو خیر میں نہیں کہوں گا، سوائے یہ جتانے کے کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، آپ سختی کریں، عمل کریں۔ یہ والے دن جو ہیں عید کے دن، ان دنوں میں اگر لوگوں کا زیادہ ہوا اٹھنا بیٹھنا، اور لوگ عید میں گلے ملیں گے، ظاہر ہے سارا کچھ ہوگا، اور مطلب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جناب شہر والا گاؤں جائے گا، گاؤں سے میں کرونا چھوڑائے گا تو گاؤں کے گاؤں کرونا کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ نے پہلے بھی کنٹرول نہیں کیا تھا، باہر سے جو ہے وہ کرونا آ گیا پاکستان میں، اور آیا ہی ظاہر ہے وہ تیسری ویو ہے۔ اس تیسری ویو میں زیادہ جو ہے وہ برطانیہ وغیرہ سے جو آئے، یورپ اور مغربی ممالک سے لوگ آئے، وہ والا یہاں پر ویریئنٹ پایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ اگر اس وقت آنکھیں کھولتے اور اپنی احتیاط کرتے، فلائٹس سے آنے والے لوگوں کو یہاں پر آ کر پراپر ان کا چیک اپ ہوتا، کرنٹینہ ہوتا، تو شاید ہمارے حالات یہ نہ ہوتے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اب ہم مطلب انڈیا والے حالات ہمارے ہوں، لیکن خان صاحب آپ کی حکومت کا نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ شیخ رشید صاحب جی، شیخ رشید صاحب چپ ہیں، غائب ہیں، غائب ان سینس کہ آج بھی وہ ادھر پولی کلینک ہسپتال کا وزٹ کر رہے تھے، لیکن جب شیخ رشید صاحب غائب ہوتے ہیں، آپ چپ ہوتے ہیں، میڈیا پر اس طرح نہیں آتے، ٹاک شوز اس طرح نہیں کرتے، پریس کانفرنس اس طرح نہیں کرتے، اور سیاسی حالات بھی بہت گرما گرم ہوں، تو اس وقت آج عمران خان صاحب نے تو ٹھیک ٹھاک وہ این آر او شین آر او والی بات کی ہے نا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یونین بنی ہوئی ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ دیں گے، نہیں توڑیں گے، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ادھر سے یہ پیغام آیا، ادھر سے یہ پیغام آیا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، جہانگیر ترین صاحب نے گروپ بنا دیا، اور وہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کراچی کے حلقے میں آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اینٹیں اٹھا کر، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر، اور خوشاب میں مسلم لیگ نون جو ہے اس نے دھول چٹا دی پی ٹی آئی کو۔ اس طرح کی گرما گرم سیاست میں شیخ رشید صاحب کا چپ ہونا یہ سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن سمجھ آ رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب آج وہ میں نے بتایا نا کہ پولی کلینک میں گئے تھے، اس سے پہلے 2 دن پہلے جب کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، تو کابینہ کے اجلاس کے بعد انہوں نے وہ باہر نکلے تھے، تو ان سے میڈیا نے پوچھا تھا کہ کیا خبر ہے آپ کے پاس، انہوں نے کہا میرے پاس ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو قیدی ہیں ان کی 90 دن کی عید کے لیے سزائیں معاف کی ہیں، تمام قیدیوں کی 90 دن کی سزا معاف ہوگی، تو وہ انہوں نے بتایا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ایک آدھ ٹویٹ کیے، یوم مئی کا ٹویٹ کیا، کشمیر کے حوالے سے ٹویٹ کیا، لیکن اس طرح میڈیا پر متحرک نظر نہیں آئے۔ اب سادہ سا ایک چیز ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کیوں غائب ہیں، 2 طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک پیغام رسانی ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ایک صفحے پر نہیں، آرمی چیف اور عمران خان صاحب ایک صفحے پر نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ انڈیا کے ساتھ معاملات کو لے کر، تجارت کو لے کر جو بات کی گئی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، اور وہ آرمی چیف صاحب نے کی تھی میڈیا پرسنس کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، آف دی ریکارڈ جو گپ شپ تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ماضی کو بھلا دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تجارت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلہ حل ہو، ہم آگے بڑھیں۔ تو بات تو ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، امن ہونا چاہیے، لیکن ادھر سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جواب آیا تھا وہ جواب یہی تھا کہ بھائی ہم انڈیا کو دے ہی کیا سکتے ہیں، اور ہم کو جو ہے 5 اگست کی پوزیشن سے پہ واپس جائے، انڈیا کے جائے بغیر، کشمیر کی اسپیشل جو اسٹیٹس ہے وہ بحال کیے بغیر ہم تو انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو یہ والے معاملات جب ہوں، اور جب بات چل رہی ہو کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ اگر اپنے پاس میجورٹی آپ کی ہے تو آپ رہیں گے، نہیں تو آپ چلے جائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب جواب میں بھیجیں کہ جناب میں پھر اسمبلیاں توڑ دوں گا، چاہے وہ راجہ ریاض صاحب اور جہانگیر ترین گروپ کو کہیں، تو ایسے میں شیخ رشید صاحب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کے لیے یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب ہیں بزدار کہیں نہیں جاتے، اور کہا گیا تھا کہ جناب بزدار صاحب کی وجہ سے ٹھن گئی ہے کہ پنجاب میں کوئی چینج لے آئیں، پنجاب میں کوئی گھوڑے بدلیں، کارکردگی دکھائیں، کہا جا رہا ہے کہ اسی سے معاملہ خراب ہوا تھا، 6 وزیروں کو بلا کر کہا گیا تھا۔ تو جب اس طرح کی کنفیوز صورتحال ہو تو پھر شیخ رشید صاحب کس کو ناراض کریں؟ شیخ رشید صاحب جی ایچ کیو والوں کو ناراض کریں گے یا اسلام آباد کو ناراض کریں گے؟ اب اسلام آباد جی ایچ کیو کو ناراض کرتے ہیں تو بھی شیخ رشید صاحب کی وزارت جاتی ہے، اسلام آباد کو ناراض کرتے ہیں
تو بھی شیخ رشید صاحب جو ٹکے ٹوکری ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سیانے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھے، سوال تو کریں گے نا صحافی، جب وہ صحافیوں کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ سوال تو پوچھیں گے، اور سوال صرف لازمی نہیں کہ ہر بار بلاول بھٹو زرداری کے متعلق ہو، ہر بار مریم نواز صاحبہ کے متعلق ہو، ہر بار شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے۔ اب یہ سوال شیخ رشید صاحب سے ہو اور شیخ رشید صاحب کے دماغ میں چل رہا ہو کہ شیخ رشید شہباز شریف کو باہر تو کوئی اور بھیجنا چاہ رہا ہے، تو اگر میں کہہ دوں گا کہ نہیں شہباز شریف کو کسی صورت باہر نہیں جانے دوں گا تو پھر کوئی اور ناراض نہ ہو جائے۔ تو شیخ صاحب سیانے ہیں، اس وجہ سے شیخ صاحب جو ہے وہ چپ ہیں، میڈیا کے سامنے آتے نہیں، پریس کانفرنس کرتے نہیں، پریس کانفرنس کرتے بڑی مختصر ہیں، 10 منٹ کی، 7-8 منٹ خود بولتے ہیں، 3-4 منٹ کا سوال لیتے ہیں، ہر سوال کے بعد کہتے ہیں آخری سوال، پھر 4-5 سوال اور آ جاتے ہیں، لیکن ہر سوال کا جواب 30-40-50 سیکنڈ کا وہ دیتے ہیں، اور بڑا قسم کی ایک تند و تیز پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ لیکن اب شیخ رشید صاحب کے خیال میں یہ وقت نہیں ہے تند و تیز پریس کانفرنس کرنے کا۔ اگر میں نے کوئی تند و تیز جملہ کہہ دیا، کہیں اچھا نہیں لگا، تو کہیں اور سے تند و تیز چیز نہ آ جائے اور آ کے میری وزارت وزورت نہ غائب ہو جائے۔ اس وجہ سے شیخ رشید صاحب ان دنوں ذرا احتیاطاً سیاسی کوارنٹائن کیا، انہوں نے زبان کا انہوں نے کوارنٹائن کیا کہ چپ کر جا شیخ، چپ کر جا، ورنہ وزارت چلی جائے گی۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء دیتے ہیں ویڈیوز پر، امجد علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مریم سیاست نہ کرتی تو شہباز شریف کی قدر کس کو ہوتی؟ اب یہ اول تو مریم سیاست نہ کرتی بہتر ہے، مریم نواز صاحبہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، ان کو احترام سے بلایا جائے تو بہتر ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی، جو بھی سیاسی رہنما ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے جی، مریم نواز صاحبہ نے مسلم لیگ نون کی سیاست، جس کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ بالکل لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون شاید اٹھ پائے، مریم نواز صاحبہ نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ اب اگر شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے پیچھے کوئی ہے نہیں ہے، اگر یہ ڈیل کی باتیں ہیں نہیں ہیں، اگر یہ ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ دلیری ہے، وہ جدوجہد ہے جو انہوں نے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی مسلم لیگ نون اگر اپنے قد کاٹ کے ساتھ کھڑی ہے تو اس میں مریم نواز صاحبہ کا سب سے بڑا کردار ہے۔ محمد رفیق صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے بقول عمران خان کے لیے آرمی چیف سعودی عرب میں راہ ہموار کر رہے ہیں تو پھر آپ جیسے معتبر صحافی کس بنا پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوری کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں جی، ایک ریاست کے معاملات ہیں، ریاستی امور ہوتے ہیں، ریاستی امور خاص طور پر جب اس طرح کی سفارتکاری ہوتی ہے، سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہوں، انڈیا کے ساتھ معاملات ہوں، امریکہ کے ساتھ معاملات ہوں، انڈیا کے ساتھ معاملات یعنی کیا چلنا ہے، اس معاملات پر پھر ہمارا جو ریاست کا ایک بیانیہ ہوتا ہے، ریاست کا نیریٹو ہوتا ہے، اس پہ پھر یہ سارے ایک صفحے پر ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے وہ راہ ہموار کرنے نہیں گئے، پاکستان کے لیے راہ ہموار کرنے گئے، اور عمران خان کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتے، حالات یہ ہوتے، تب بھی یہی ہوتا، ماضی میں بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ تو اس طرح تو بالکل نہیں ہوا کہ وہ جا کر ساری سفارتکاری آرمی چیف کرے، کیونکہ اس حکومت کی سفارتکاری ہے ہی نہیں۔ جب بھی آپ بھی دیکھیں، چائنا بھی آرمی چیف جا رہے ہوتے، روس بھی وہ جا رہے ہوتے، اس حکومت میں سفارتکاری والا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا طریقہ۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو انٹرنل ایشوز کے اوپر اختلافات ہیں، یا انڈیا کے معاملات کو لے کر وہ جو عمران خان صاحب، میں نے ابھی پہلے گزارش کی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں، آرمی چیف صاحب نے کہا تھا صحافیوں کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہو، کشمیر کے مسئلے پر بات بھی ہو اور ساتھ ساتھ تجارت بھی ہو، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تجارت نہیں کر سکتے، ہم انڈیا کو کیا دیں گے؟ تو بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نے خود کہا، صحافیوں کو بلا کر کہا، اور ادھر سے آئی ہوئی خبر کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ ایک صفحے پر نہیں ہے۔ اور جہاں تک سعودی عرب کا معاملہ ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے راہ ہموار بطور وزیر اعظم کرنے گئے ہیں، بطور عمران خان نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔